अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 26 मार्च 2026 है, जुमेरात का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें इमरान खान के साहिबज़ादे कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क में ज़ुल्फ़ी बुख़ारी के साथ उनकी जो अपीयरेंस हुई यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने, जहाँ उन्होंने अपनी एक प्रेज़ेंटेशन की, इमरान खान के हकूक़ के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रिज़नर्स के हवाले से। इसकी अहमियत क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? इसके रास्ते में किस किस्म की दुश्वारियाँ हैं? मैं उस पे बात करूँगा, एक एनालिसिस दूँगा, बट टुवर्ड्स द एंड। सबसे पहले हमें चलना है, हमें देखना है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इस्राइल ने जो वॉर ऑफ एग्रेशन, जो एक अंधाधुंध चंगेज़ियत और जहारियत की जंग है, उस वो कहाँ खड़ी है और उसमें प्यारे पाकिस्तान ने किस किस्म की डोई मारी और उसका नतीजा और अंजाम जो है, वो क्या हुआ? अब आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि तकरीबन 10-12 घंटे पहले हमारे सामने ये खबर आई बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया से कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का जो 15 नुकाती प्रपोज़ल था, वो क्या था, वो भी किसी को ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन उसे ईरान ने रद्द कर दिया। और उसके जवाब में ईरान ने अपना एक 5 पॉइंट प्रपोज़ल दिया। ये दोनों चीज़ें जब अमेरिका के मीडिया में सामने आई, तो इकट्ठी नहीं थी। पहले ये खबर आई कि ईरानियंस ने प्रपोज़ल्स को रद्द कर दिया है, फिर उसके 1-2 घंटे के बाद ये खबर आई कि उन्होंने अपना एक 5 नुकाती प्रपोज़ल जो है, वो अमेरिका के सामने रखा है या जवाबन उन्होंने भिजवाया है। सबसे पहले इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने, एक्सियोस ने ब्रेक किया, जिन्होंने कहा कि एक अननेम्ड सीनियर ईरानियन ऑफिशियल जो है, उसने मीडिया को ये बताया है कि ईरान ने अमेरिका का प्रपोज़ल जो है, उसे रद्द कर दिया और इसके हवाले से कोई बातचीत जो है, वो नहीं हो सकती। उसके चंद घंटों के बाद ट्रंप की टीम ने, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक्नॉलेज किया कि हमारे प्रपोज़ल को उन्होंने एग्री नहीं किया, बड़ी मायूसी का उन्होंने इज़हार किया। और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस की, उनका कहना ये था कि नहीं, अभी भी बातचीत जो है हमारी हो रही है, रास्ते और राब्ते हमारे हैं। लेकिन ये बात एक्नॉलेज हो गई चंद घंटों में कि ईरान की तरफ से प्रपोज़ल को रद्द कर दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खुशी से इसको, उन्होंने मतलब मायूसी का इज़हार उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन उनको बड़ी खुशी हुई। अब ये सारा मामला है क्या? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझे बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ना पीछे कुछ समझ सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं। आप में से वो तमाम लोग जो हैं, जिन्होंने मेरा पिछला वीलॉग देखा, जो मैंने तकरीबन 17-18 घंटे पहले किया, अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखा, चूँकि ये सारी की सारी चीज़ एक कहानी की तरह आगे चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आगे देखने से पहले आप उसको पहले वीलॉग को देख लें, फिर आपको बात समझ आएगी, वरना शायद आपको ठीक तरह से समझ ना आए। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता जुमेरात को, उन्होंने जब एक यबड़ी मारी कि मैं 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ना खोला गया, तो मैं ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट और पावर स्टेशन को तबाह कर दूँगा। ये स्टेटमेंट देने के बाद 24 घंटे के अंदर-अंदर डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हो गया कि मैंने अपने आप को एक बहुत ही मुश्किल किस्म की सूरत-ए-हाल में फँसा दिया है, जो मेरे लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग होगी, बड़ी एम्बैरेसिंग होगी, दोनों सूरतों में से। इसमें से अगर वो प्लांट ईरान का, क्योंकि उसी 24 घंटे के अंदर अरबों ने उनको कॉन्टैक्ट किया, अगर हिंदुस्तानी होते, तो वो कहते कि साले मरवा दिया है, तूने क्या किया है? लेकिन उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट हैव यू डन? मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट हैव यू डन? और ज़ाहिर है कि उनको सीआईए ने बताया कि सदर, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बहुत बुरी तरह से फँस गए हैं। अगर हम उनका प्लांट डिस्ट्रॉय करेंगे, वो तो 5 मिनट की बात थी। अमेरिका ने उनका कोई भी प्लांट डिस्ट्रॉय करना चाहते, डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन जिस चीज़ का रास्ता नहीं रोका जा सकता था, कि उसके बाद आईआरजीसी ने दुबई के अंदर या किसी भी और जगह में, सऊदी अरब में, उन्होंने एक पावर प्लांट या डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा देना था। और हो सकता है कि वो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करते, एक ही दफ़ा में 2 चीज़ें उड़ा देते 2 मुल्कों के अंदर। तो ज़ाहिर है कि जब सदर को ये बात समझाई गई कि सदर, इसमें से अब निकलने का मिस्टर प्रेसिडेंट कोई रास्ता नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से निकलने का एक बड़ा ब्रिलियंट तरीका उन्होंने किया। उन्होंने एक फ़िक्शन इन्वेंट की, उन्होंने एक अफ़साना इजाद किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने एक अफ़साना इजाद किया, ज़ेबुन्नसा या हूर मैगज़ीन की तरह का। और उसके लिए स्टीव विटकॉफ़, जो उनके मोतमद ख़ास हैं, मशरिक़ वस्ता के एनवॉय, उन्होंने, और जो ज़ैक विटकॉफ़ के वालिद साहब हैं, ज़ैक विटकॉफ़ वही हैं जो लिबर्टी वर्ल्ड रन करते हैं। याद रहे कि स्टीव विटकॉफ़ और ज़ैक विटकॉफ़ वही शख्सियात हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जून 2025 में उन्होंने मुलाकात करवाई थी, जिसमें पहली दफ़ा अमेरिका के सदर ने किसी कंट्री के यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर को लंच करवाया।
اس سے پہلے امریکہ کی 200 ایئرس پلس تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سرونگ آرمی آفیسر کو وائٹ ہاؤس کے اندر کھانا کھلایا گیا اور اس کو بٹھایا گیا ہو گھنٹے ڈیڑھ کے لیے. ہاں ڈکٹیٹر ضرور آئے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق آ گئے, جنرل مشرف آ گئے, اس سے پہلے ایوب خان آ گئے, لیکن وہ پریزیڈنٹ بن چکے تھے, پولیٹیکل پاور کیپچر کر چکے تھے, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ اسٹیو وٹکاف اور زیک وٹکاف نے کرایا تھا, اس سٹیج پہ پے بیک ٹائم تھا. اسٹیو وٹکاف نے اپنے کانٹیکٹ استعمال کیے جنرل عاصم منیر کے ساتھ, اور بیچارہ جو ہمارا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے اس کو استعمال کیا گیا. شہباز شریف, جس کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرمائشی ٹویٹ ان سے کروایا گیا. باٹم لائن کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت, شہباز شریف, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ٹول بنی جس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی امبیرسنگ, ہیوملیٹنگ صورتحال سے نکالا. بیکاز اگر IRGC پلانٹ ڈسٹروائے کر دیتے پاور سینٹرز تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہی سمجھے ختم ہو جانی تھی. یا آپ سمجھیں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور بیچارے شہباز شریف نے, شاید ان کو سمجھ بھی نہ آئی ہو کہ ہمیں, کیونکہ وہ ہے نہیں موجود وہاں پہ جہاں میں بیٹھا ہوں, ان کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ان سے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اسٹیو وٹکاف نے کتنا بڑا کام جو ہے وہ کروا لیا. اگر IRGC کسی بھی GCC کنٹری کے اندر پاور پلانٹ کو ڈسٹروائے کرتی, اس کی تمام تر ذمہ داری پوری دنیا کی نظروں میں وہ IRGC پہ نہیں آنی تھی, وہ امریکہ کے صدر کے اوپر آنی تھی. امریکہ میں طوفان مچ جانا تھا, GCC میں طوفان مچ جانا تھا, یورپ میں طوفان مچ جانا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا کچومر نکل جانا تھا. تو پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بیل آف کیا. اب دیکھیں ان کو یہ کیسے پے آف کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اس جنگ کا سارا فائدہ ابھی تک تو بہرحال پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہو رہا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھیں, اس سٹیج کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی بھی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ بہت آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریف زرداری عاصم رجیم اور اس کے پروپیگنڈس جو آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے, ہم نے ایک سنسیئر ایفرٹ کی ایران میں جنگ بندی کروانے کی ایران کے اوپر, انہوں نے در حقیقت ایسی کوئی کوشش نہیں کی. وہ اعلیٰ کار بنے امریکہ کے صدر اور امریکہ کے صدر کی ٹیم کے, اور یوں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو کی مدد کی ایک ایسے موقع پہ جہاں ان کی جنگ پھنس گئی ہوئی تھی, جہاں وہ ایمبیرس ہونے والے تھے. انہوں نے انہیں ری آرگنائز ہونے کا انہوں نے موقع دیا ہے. اور ذہن میں لائیے وہ چھوٹی سی ویڈیو میسج جو کیا اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو نے, جس میں انہوں نے کہا کہ میرے کاؤنٹر پارٹ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ملٹری اچیومنٹس کے نتیجے میں نیگوسیشن کر کے معاملات کا حل نکال سکتا ہوں, لیکن اسرائیل اپنے حملے جاری رکھے گا. کسی بھی سٹیج میں اسرائیل نے ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو حملے تھے وہ نہیں روکے, نہ لیبنان کی جنگ انہوں نے روکی. اب مزید چیزوں کو دیکھیں تو چیزیں مزید کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ نوٹ کیجئے کہ 15 نکاتی جو پوائنٹس ہیں سو کالڈ, پہلی تو بات ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. بعض میڈیا آرگنائزیشنز نے سنا کے انہیں ریکنسٹرکٹ کیا ہے. ان کے بارے میں بات یہی ہے کہ ایک پاکستانی آفیشل نے میڈیا کو یہ بتایا براڈلی سپیکنگ کہ جو 15 نکاتی ایجنڈا امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے ایران کو وہ کیا ہے, اور اس کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں 7-8 جو آپ تھوڑی سی سرچ کریں تو ملتے ہیں آپ کو. وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اپنے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو جائے, ایران یہ کمٹ کرے کہ وہ نیوکلیر ویپن کبھی نہیں بنائے گا, اس کا جو مسل سسٹم ہے اس کو وہ کرٹیل کرے, صرف ڈیفینسو نیچر کے مسائل وہ استعمال کر سکتا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایران کا تمام دار و مدار اس وقت اس کے مسائل سسٹم کے اوپر ہے. ایران کیسے اگری کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مسائل سسٹم کو کرٹیل کر لے گا؟ ایران اپنے پراکسیز, جسے امریکہ پراکسیز کہتا ہے, جسے ایران ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے, ان کی مدد کرنا بند کر دے گا. ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولے گا, اس سے دستبردار ہو جائے گا. اور ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے, ان 6-7-8 پوائنٹ میں جو میڈیا نے ریپروڈیوس کیے ہیں, اور ان کو کیرولین لیوٹ نے ان کو اون نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ میڈیا خود سے اسپیکولیشن کر رہا ہے, یہ ایگزیکٹلی کوئی ایسے پوائنٹس ہم نے دیے نہیں ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر سے جو نیوکلیئر ریلیٹڈ سینکشنز ہیں ہٹائی جا سکتی ہیں. لیکن ایران کے اوپر صرف نیوکلیئر ریلیٹڈ سینکشنز نہیں ہیں. 1979 میں جب ایران پہ سینکشنز لگانے کا پروسیس شروع ہوا, ایران پہ درجنوں قسم کی سینکشنز ہیں جو نیوکلیئر پروگرام سے پہلے سے لگی آ رہی ہیں. اچھا, تو یہ جو 15 پوائنٹس کا سارا ایجنڈا میں نے بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا, یہ ایک ڈرامہ بازی تھی, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ ایک میکسیملسٹ ایجنڈا تھا جو صرف اس لیے ایران کو دیا گیا تاکہ ایران اسے رد کر دے. اب اس کو امریکن میڈیا میں اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران بڑا ایگریسو ہے, ایران نے بات نہیں مانی. آف کورس جو مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جتنا امریکہ کا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ جتنے اینالسٹ ہیں وہ شروع میں ہی کہہ رہے تھے کہ ایران ان کے کسی پروپوزلس کو نہیں مانے گا. لیکن انہوں نے پروپوزل دیا بھی کوئی نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ کوئی پروپوزل نہیں دیا گیا, یہ صرف ایک ڈرامہ بازی تھی.
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची जो हैं, उन्होंने ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर ये कहा कि मैसेजेस आना या जाना जो है वो नेगोशिएशन नहीं होती, वो कोई मीडिएशन जो है वो नहीं होती। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, ईरान के कुछ ऑफिशियल्स ने उन्हें ज़रूर ये बताया है कि वो अभी भी टॉक्स को वेलकम करते हैं अगर टॉक्स मुनासिब होंगी। ताहम अब्बास अरगची जब कहते हैं कि अब्बास अरगची का कहना है कि हम किसी किस्म की नेगोशिएशन के लिए इस स्टेज के ऊपर तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। ऑफ कोर्स ईरान को बातचीत चाहिए, ईरान को डील चाहिए अगर उसमें कोई सिंसेरिटी होगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से किसी किस्म की कोई सिंसेरिटी नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई डील करा सकता है। 3 ताकतें ऐसी हैं जो डील में मदद कर सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रशिया है और चाइना है। उसके बाद एक रोल हिंदुस्तान का बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना करीब कर लिया इजराइल के और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतने, उनका अपना एक विजन ज़रूर है, उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक इस तरह से कंडक्ट किया कि इस स्टेज पे वो भी कोई रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकते। अब ईरान की तरफ से जो 5 नुकाती एजेंडा है, और ये एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जो वॉर ऑफ एग्रेशन है और वॉर ऑफ असैसिनेशंस हैं, जो कत्ल किया जा रहा है ईरानी लीडरशिप को, ये प्रोसेस और ये अमल जो है ये फौरी तौर पे रुकना चाहिए। ये बड़ी एक्सेप्टेबल बात है, इस पर एग्रीमेंट हो भी सकता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ किन चीज़ों पे बहुत मसला होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कंक्रीट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि ईरान के ऊपर दोबारा कोई भी जंग जो है वो इस तरह से इम्पोज नाफिज ना की जा सके। तीसरा ये है कि गारंटीज़ हों, एक गारंटीड मैकेनिज्म हो जो वेल डिफाइंड हो कि ईरान को वॉर रेपरेशंस दी जाएं। अब ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि अमेरिका ने कभी किसी को वॉर रेपरेशंस दी नहीं है। वॉर रेपरेशंस देने का मतलब है कि पहले अमेरिका को ये मानना पड़ेगा, अमेरिका और इजराइल को, कि हमने जो जंग का आगाज़ किया ईरान के ऊपर, जो बात बिल्कुल सही है कि ये वॉर ऑफ एग्रेशन थी, वॉर ऑफ चॉइस थी, इसको सारा अमेरिकन मीडिया लिखता है, ईरान ने इस जंग को प्रोवोक नहीं किया। लेकिन अमेरिका का वॉर रेपरेशन देने का मतलब ये है कि अमेरिका को ये मानना पड़ेगा कि हमने जंग का आगाज़ किया, जंग नाजायज़ थी, उसकी इंटरनेशनल लॉ में कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अगर अमेरिका ये मान लेगा तो अमेरिका ने 1945 के बाद से अब तक पता नहीं कम से कम 50 से ज़्यादा जंगें की होंगी, सारी की सारी इलीगल होंगी, तो अमेरिका इसको कैसे मानेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये है कि जो सारी जंग चल रही है खित्ते में, ये चौथा पॉइंट है, अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस ग्रुप्स एंड फोर्सेस, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें हमास है, जिसके अंदर हूतीज़ हैं, ख़ास करके हिजबुल्लाह और हमास हैं, उस जंग को ख़त्म होना चाहिए। ये कैसी सूरत हाल है, ये कैसी डिमांड है, मैक्सिमलिस्ट डिमांड है, जो कभी भी इसराइल और अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक मैक्सिमलिस्ट डिमांड है ईरान की तरफ से। फिर ये कि इंटरनेशनल रिकग्निशन हो और गारंटीज हों कि ईरान का जो सॉवरन राइट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, उसे एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, ये ट्रिकी है, इसके ऊपर डेफिनेटली बातचीत हो सकती है, बिकॉज अगर इसकी एक साइड पे तो सारा ईरान का कोस्ट है, इसके ईस्ट के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के, लेकिन उसके वेस्ट के ऊपर कम से कम 5 स्टेट्स हैं। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो वेस्टर्न एज या किनारा है, वहाँ ऊपर से शुरू करें नक्शे में, सबसे ऊपर आपको कुवैत नज़र आता है, उसके नीचे बहरीन है, उसके नीचे कतर है, कतर के नीचे सऊदी अरब है, और जो बिल्कुल एज है, जो उसका बॉटल नेक है, जो सबसे तंग जगह है, वहाँ पे मुत्तहिदा अरब इमारात है। तो ये भी एक स्टेट्स बन जाती हैं, लिटरल स्टेट्स या लिटरल स्टेट्स इनको कहते हैं। लेकिन इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म डेफिनेटली बन सकता है कि ईरान के क्या राइट्स होंगे और दूसरी तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के बाकी स्टेट्स के जो हैं वो क्या राइट्स होंगे। ये तो हो गई बात कि ईरान की डिमांड्स क्या हैं। अब तक रिस्पॉन्स क्या है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, ये अब कंफर्म्ड है बाय अमेरिकन मीडिया मेजर के तकरीबन 7,000 मरीन्स जो हैं 3 डिफरेंट बैचेस में उन्हें भेज दिया गया है एडिशनल रीइंफोर्समेंट में। 50,000 ट्रुप्स अमेरिका के पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। अब आई डोंट नो कि वो जो 50,000 के अंदर से यूएसएस जेरल्ड फोर्ड के 5,000 थे, उनको मनफी किया गया कि नहीं किया गया, बिकॉज वो तो ग्रीस में जाके क्रेट में बैठे हुए अपने जहाज़ समेत, वो तो जंग से बाहर निकल गए। बहरहाल 7,000 मरीन्स हैं जो गल्फ पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। और उसके अलावा जो मसलसल जिक्र किया जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीज़न जो है, उसके कभी 3,000 की बात की गई, कभी 2,000 की बात की गई, कभी 1,000 की बात की गई, कभी 1,500 की बात की गई कि वो वहाँ पहुँचेंगे और उन्होंने एक एयरबोर्न ऑपरेशन करना है अपेरेंटली फॉर खर्ग आइलैंड। ये क्लियर नहीं है कि 7,000 के अंदर ये फिगर है या नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन क्या है कि टारगेट 2 हैं, या खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना है थ्रू एन एयरबोर्न लैंडिंग, और दूसरा ये है कि हुर्मुज़ की, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की जो 300 मील या 300 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, उसके ऊपर ब्रिज हेड इस्टेब्लिश करना है।
ساتھ یہ بھی مسلسل چھپ رہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم تو بڑے شوقین ہیں اس جنگ میں شامل ہونے کی۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں شامل ہونا ہے سعودی عرب نے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس جنگ میں لے کے آئیں گے، بیکاز تمام امریکن ڈیفینس اینڈ ملٹری انالسٹ اس پہ اتفاق ان کا ہے کہ سعودی عرب کی ایران کے ساتھ لڑنے کی، کم از کم گراؤنڈ انویژن کرنے کی کسی بھی قسم کی کوئی ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہے، ان کی سیریمونیل قسم کی ان کی فورسز ہیں۔ ایک اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ایڈ کر لیجئے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اب سے بہت گھنٹے پہلے یہ کہا ہے، یہ خبر آئی ہے کہ اپنی فوج کو انہوں نے کہا ہے، یہ فوج کو کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، بیکاز 48 گھنٹے جو ہیں ان کے بعد اس کی ایکسپلینیشن، اور اس میں ان میں حملے جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز کر دیے جائیں ایران کے اوپر، ایران کے ملٹری انفراسٹرکچر کے اوپر، اس کے مسل سسٹم کے اوپر، اس کی کوسٹ لائن کے اوپر، اس کی آرمامنٹ کیپیبلٹی کے اوپر۔ اور ایکسپلینیشن جو دی گئی ہے، ہمیشہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے میڈیا میں نا بڑی معصومانہ قسم کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، وسیم بادامی کی طرح کی معصومانہ ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہے کہ اسرائیل کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں 48 گھنٹوں کے اندر جنگ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ ٹوٹل نان سینس ہے، یہ ٹوٹل ڈسپشن ہے، یہ سافننگ کو اور تیز کیا جا رہا ہے، یعنی اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کے ڈیفنسز کو اتنا زیادہ کمزور کر دیا جائے کہ اس کے اوپر جو بڑا حملہ کرنا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اس کے لیے ایران کے ڈیفنسز جو ہیں وہ خاصے کمزور پڑے ہوئے ہوں، بسکٹ کی طرح نرم ہو جائیں۔ اب میں نے ایک ڈسکشن ریکارڈ کی ہے تقریباً بہت لمبی 90 منٹ کی، انگلش میں ہے، انگلش میں چینل پہ اس کو پوسٹ کروں گا چند گھنٹوں میں، جو ڈاکٹر حسین ندیم جو پڑھاتے ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں، ان سے آپ واقف بھی ہیں، اور جان ہافمن جو کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، ان کے مین لیڈ ریسرچر ہیں پولیٹیکل اسلام کے اوپر، مڈل ایسٹ پہ، انہوں نے GCC کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت لکھا ہے۔ ان سے یہ ڈسکشن جو میں نے کی ہے، اس ایران کی جنگ کے حوالے سے کی ہے، امریکہ کی پالیٹکس کے حوالے سے کی ہے، اسرائیل کے انٹرسٹ کے حوالے سے کی ہے، انڈیا کا اس میں کیا رول ہے اس کے حوالے سے کی ہے۔ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈسکشن ہے، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے دیکھیں، انگلش سے اتنا نہ ڈرا کریں، اسے آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دونوں بہت انٹیلیجنٹ یہ کامنٹیٹر ہیں، باقی سب تو آپ اسے دیکھیں ہی، لیکن اس کے اندر ایک ایسا اینگل ہے جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اینگل یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے گزشتہ 7 8 10 برس میں، جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے 2014 میں، اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہت زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور RSS کو وہ اپنا ایک حلیف سمجھتے ہیں۔ ان کی اسمپشن یہ ہے، جو اسرائیلی بڑی کیلکولیشنز کرتے ہیں، اسرائیلی انٹیلیجنس، ایز یو کین انڈرسٹینڈ، ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہندوستان کی پبلک خاصی معصوم ہے، وہ نائیو ہے، اور اسے بہت آسانی سے اس کے مائنڈ اور اس کی امیجینیشن کو کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں RSS نے اور ہندوستان کی حکومت کے جو بہت سے پروپیگنڈسٹ ہیں، انہوں نے اسرائیل کے فیور میں، خاص کر کے گزشتہ 1 سال میں، مسلمانوں کے خلاف، اسرائیل کے فیور میں مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بہت سا پروپیگنڈا کیا ہے۔ اسرائیلی کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ٹکر کارلسن، جس سے یہ دونوں میرے جو پارٹیسپینٹ ڈسکشن کے وہ ایگری کرتے ہیں کہ اسرائیلی یہ سوچ رہے ہیں، ان کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ، اور انفیکٹ جو اس میں جو جان ہافمن ہے، وہ اس ڈسکشن میں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آخری دفعہ اکتوبر نومبر میں اسرائیل گئے، تو وہاں ان کو بہت سے لوگوں نے اس خدشے کا بتایا کہ وہاں لوگوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے اسرائیل کے اندر کہ امریکہ کی اسٹریٹ سے، اور ایک عام امریکن جو ہے اس میں 70-80% لوگ جو ہیں وہ اب اسرائیل سے ان کی منفی فیلنگز ہیں، اسرائیل کے وہ خلاف ہو چکے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی سمپتھی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ برطانیہ کی سڑک پہ بھی ہے، یورپ میں ہے، فرانس میں بہت زیادہ یہ فیلنگ ہے، جرمنی کے اندر بہت زیادہ یہ فیلنگ ہے، اسپین کی فیلنگ آپ دیکھ چکے ہیں، اٹلی کی فیلنگ ہے، نارڈک کنٹریز کی فیلنگ ہے۔ اور ابھی اسٹریٹجسٹ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ انڈر دی سرکمسٹنس، جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی یورپ کی سڑک کی، امریکہ کی سڑک کی، کہ اگر وہ ہندوستان کی پبلک جسے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی بنیادی طور پہ یورپین نژاد کے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشینز سارے جو ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں، نائیو ہوتے ہیں، اور اگر ہم ہندوستان کی پبلک اوپینین کو کیپچر کر لیتے ہیں، اس کے مائنڈ کو انفلوئنس کر لیتے ہیں، تو پھر ہندوستان کا جو بہت بڑے سائز کا ڈائسپورا ہے، جو یورپ میں ہے، امریکہ میں بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اسے ہم بات کرتے رہیں گے اس پہ، لیکن اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، جس کو سمجھنا بہت ضروری۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر ہندوستان کی ڈومینیشن کا ایک بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے، فیئر آف انڈین ڈومینیشن، جو ہندوستان کے خلاف نفرت، غصے، نیوکلیئر، ہم نیوکلیئر ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کی شکل میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے۔ ہندوستان میں RSS کے پولیٹیکل رائز کے بعد
مسلمانوں کے خلاف شدید قسم کے جذبات اور نفرت پائی جاتی ہے جو پہلے نہیں تھے. جو 1970s تک کا ہندوستان جو ہے، یا 80s کے شروع تک کا جو ہندوستان ہے، اس میں اس قسم کی فیلنگ نہیں تھی. لیکن ہندوستان کی باڈی پالیٹک میں انڈین مسلم کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے کی بڑی لمیٹیشنز ہیں ایک حد تک، کیونکہ ہندوستانی جو مسلمان ہیں وہ الٹیمیٹلی انڈین سٹیزنز ہیں، تو ایک حد تک ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس لیے RSS کی نفرت الٹیمیٹلی ایکسپریس کرتی ہے اپنے آپ کو اگینسٹ پاکستان، پاکستانی ملٹری، ISI، پاکستانی لوگ، اور ان کی عجیب سی امیجنیشن ہے کہ پاکستانی لوگ ہی بہت زیادہ برے ہیں. ہر قسم کا جو مذاق ہے، ہر قسم کی جو بھپتی ہے، ہر قسم کا جو ریڈیکیول ہے، وہ اب انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ہندوستان کے اندر ریزرو کیا. اب اس کے اندر ایک اور کمپلیکیشن ایڈ کر دیں کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کے لیے شدید قسم کے جذبات اور نفرت اور پایا جاتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ شاید اس طرح سے پاکستان ریلیٹڈ obsessed نہیں تھا، لیکن اب اسرائیل کے اندر پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک کاؤنٹر ریئیکشن بھی پایا جاتا ہے. اور جب تک اسرائیل اور پاکستان دور دور تھے شاید یہ چیزیں میٹر نہیں کرتیں، لیکن اب اگر اسرائیل اس خطے میں پاکستان کے قریب آ جاتا ہے تو پاکستانی نفرت کے جواب میں جو اسرائیلی خوف ہے ایک نیوکلیر مسلم پاکستان کا، جس کی آبادی 25-26 کروڑ ہے، تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی فوج بہت بڑی ہے، وہ خوف کسی بھی صورت میں اوورکم نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں ابھی پوری شدت سے ڈیولپ نہیں ہوئیں، لیکن اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے، تھنکنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے مستقبل کے اندر جھانکنا ہوتا ہے انڈر دی سرکمسٹانسز. اچھا، ایک اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ RSS اور ہندوستانی حکومت کی امیجنیشنس کو تو بہت بھرپور طریقے سے اسرائیل نے کیپچر کر لیا ہے گزشتہ چند سالوں میں. وہ نظر بھی آتا ہے آپ کو ٹویٹر کے اوپر، بہت سی اسٹیٹمنٹ سے نظر آتا ہے. لیکن اس جنگ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہندوستان کی جو مین اسٹریم انٹیلیجنسیا ہے، ان کا جو میڈیا ہے، ان کے جو بہت سے لوگ تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہیں، ان کے جو مین پنڈتس ہیں جو ٹیلی ویژن چینل میں آ کے کامنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر بڑا سخت ایک فیلنگ پیدا ہوئی ہے اس جنگ کے نتیجے میں. اور وہ کوئی مسلم ایران سے ہمدردی کی فیلنگ نہیں ہے، وہ ایکچولی گلوبل ساؤتھ کی فیلنگ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ انڈین انٹیلیجنسیا کے مائنڈس کو کیپچر کرنا اسرائیل کے اسٹریٹجسٹ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اب انڈر دی سرکمسٹانسز پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ان کے پاس ایک ایڈوانس اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ انہیں ایک پروسیس آف انگیجمنٹ شروع کرنا چاہیے، جو بہت مشکل نہیں ہے، مشکل ہے آف کورس، لیکن آنے والے خطرات کے پیش نظر انہیں یہ ایک پروسیس آف انگیجمنٹ شروع کرنا چاہیے جس میں یہ ہو کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کا آپس میں ملنا ممکن ہو سکے. جب بھی پاکستانی اور ہندوستانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کی نفرتوں میں اور فیلنگس میں کمی ہوتی ہے، بیکاز وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ دور دور سے جس کو دیکھا ہوا تھا میڈیا کے اینگل سے، جس کی خبریں سنتے تھے جو کہ بہت خطرناک ہے، قابل نفرت ہے، وہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا تو اسرائیلی اسٹریٹجسٹ کی جو پوٹینشیل اسپیس ہے انڈیا کے اندر اسے پاکستان کم کر سکے گا. پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان میں بہتر تعلقات ہیں، اسرائیلی اسٹریٹجسٹ کو کبھی وہ اسپیس ہندوستان میں نہیں مل سکے گی جو اسپیس وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کے اندر ان کی ایک بہت بڑی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ڈائسپورا یہ ورک فورس ہے وہ GCC کنٹریز کے اندر جو ان کا مین ایریا آف انٹرسٹ ہے، سعودی عرب میں اتنی پرسنٹیج نہیں ہے ہندوستانی، ہے تو وہاں بھی بہت زیادہ، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کہ دبئی میں ہے، ابو دھابی کے اندر ہے، بہت سی اور جگہوں میں. اور یہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ورک فورس ہے جس اوور ریپرزینٹیڈ ہے فائنینس کے اندر، ٹیکنیکل ایریاز میں، سائنس کے اندر، ریٹیل کو رن کرتے ہیں، سپلائی چین کو رن کرتے ہیں. یہ وہ ساری اسٹریٹجک تھنکنگ ہے. اس ڈسکشن کو آپ ضرور دیکھیے گا حسین ندیم کے ساتھ اور جان ہافمن کے ساتھ آئیکونو کلاس ملٹی میڈیا میں، اور ہم اس کی مزید بھی بات جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اب پاکستان میں فی الحال کیا ہو رہا ہے، جہاں میں سوچتا ہوں کہ ایک ایڈوانس ویژن ہونا چاہیے، وہاں فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، لیکچر دیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایران جو تھا وہ ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا تھا. ایران نے کلبھاشن جو یادو ہے وہ ایران سے آپریٹ کرتا تھا بلوچستان میں ہمارے خلاف، اور ایران نے مختلف جگہوں پہ ہندوستان کے لیے ووٹ کیا، ہندوستان کا سپورٹ کیا. یہ سب کچھ وہاں پہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی بچپنے کی باتیں ہیں، لیکن پاکستان میں ہر قسم کا بچپنا جو ہے وہ پرمیٹڈ ہے. ایران کا رقبہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ 6,30,000 اسکوائر میل ایران کا رقبہ ہے، پاکستان کا رقبہ 3,30,000 میل ہے. تو پاکستان کے رقبے سے تقریباً ڈبل ایران کا ایریا ہے. آبادی پاکستان سے آدھی سے بھی کم ہے. ایران کے اندر بہت اسپیس ہے کسی بھی قسم کی
دوسری اسٹیٹ کے آ کے کلینڈسٹائن کام کرنے کے لیے، اور اسرائیل نے بارہا اس کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے سو مچ ہو کہ وہ اپنے جو ڈرونز کے ذریعے اسٹرائک کرتے تھے ایران کی پلیسز میں، وہ بھی ایران کی خالی اسپیسز میں مینوفیکچر کرتے تھے یا اسمبل کرتے تھے، اور انہوں نے ایران کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن کی۔ ہندوستان بھی بڑی آسانی سے ایران کے اندر اسپیس ڈھونڈ سکتا ہے، بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے، جہاں سے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر سکتا ہے، جو کہ بلوچستان میں انہوں نے کی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایرانینز جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ اور بہرحال ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس جو میں نے بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہیں، یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دوسری طرف سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1979 کا جو اسلامک ریولوشن ہے ایران، اس کے بعد ایران جو اس سے پہلے خود ایک امریکہ کی کلائنٹ اسٹیٹ تھا، اور اب پاکستان بھی تھا ہمیشہ سے، تو ایران کے اسلامک ایران نے پاکستان کو امریکہ کے ایک ٹٹو کی حیثیت سے اور ایک کلائنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے دیکھا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح تھی۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے درمیان میں بدگمانیوں کا۔ اب اس میں ایک ویژن کیا ہونا چاہیے، اس کی بڑی خوبصورت اگزامپل ہمارے لیے قطر سیٹ کرتا ہے، جس کے 24 تاریخ کو ان کے جو ان کے جو قطر کے امیر کے جو ایڈوائزر ہیں، اور جو ان کے فورن آفس کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، اور ان کے لیے بولتے ہیں، مجید انصاری نے جب بریفنگ کر رہے تھے وہ میڈیا کی، انٹرنیشنل میڈیا کی، تو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا۔ لوگوں نے ویسے اس کو غلط کنسٹرو کیا ہے کہ قطر کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ سے الگ ہو رہے ہیں۔ قطر جنگ میں کمبیٹنٹ ہے ہی نہیں، وہ جنگ میں صرف ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، یا اس کا بیس جو ہے امریکہ استعمال کر رہے تھے، وہ بھی میرا خیال ابھی پتہ نہیں کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو قطر ظاہر ہے اس میں سے قطر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کی جنگ میں سے وہ ڈکلیئر کر دے کہ امریکہ کو باہر نکل جائیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایران اور قطر کے لوگ جو ہیں وہ ملینیا سے، مطلب 1000 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ ویسے اور بات ہے، یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، کہ ایران جس کی 3000 سال کی امپیریل ہسٹری ہے، اور قطری جن کی آبادی اس وقت 2,25,000 ہے، تو اب امیجن کریں کہ 1000 سال پہلے قطری ہوتے کتنی۔ قطری شاید ایک کوئی چھوٹا سا ٹرائب ہوتا جو ایک لارج امپیریل ایران کے کسی کونے میں ایگزسٹ کرتا ہوتا۔ اس سے زیادہ قطر کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی آج سے 1200-1500 سال پہلے۔ باہر انہوں نے کہا کہ ہم 1000 سال سے اکٹھے ہیں، نیبر ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، اور ٹھیک ہے ہم پہ حملے اس وقت ایران کے ہیں، لیکن یہ صورتحال ختم ہو جائے گی، اور 90+ ملین لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کنسٹرو کیا کہ قطر نے امریکہ کے خلاف ایک پوزیشن لے لی ہے، لیکن انہوں نے اپنے کیئرفل ورڈ چوز کیے اس حوالے سے۔ لیکن جو ویژن انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو GCC کا سیکیورٹی ایپریٹس اینڈ آرکیٹیکچر تھا، جس کے اوپر ہم ریلائی کرتے تھے، یہ ناکافی تھا، یہ ڈیفیکٹو تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، اور جنگ کے بعد سارے GCC کنٹریز کو بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اب جب میں نے ویژن کی بات کی نا کہ قطر سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، چھوٹا سا ننا سا قطر جس کی قطریوں کی آبادی صرف 2,25,000 ہے، اس نے دنیا کا سب سے طاقتور، ون آف دا موسٹ پاورفل میڈیا کھڑا کیا انہوں نے الجزیرہ کی شکل میں۔ اور اگر ورلڈ آف اسلام کے پاس یا مسلمز کے پاس کوئی بھی ڈیسنٹ میڈیا ہے جس کا دنیا میں اثر و رسوخ ہے، جس کو دنیا سیریسلی لیتی ہے، تو وہ الجزیرہ ہے۔ الجزیرہ نے مسلم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کو آبجیکٹو طریقے سے، بغیر اریٹیشن کے، دنیا کے سامنے رکھنے میں بہت ہی فقید المثال انہوں نے اس کا کام کیا، اور اگزامپل انہوں نے سیٹ کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ملٹری پتہ نہیں 25-30 سال سے سر مار رہی ہے، اور وہ کبھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ، اٹونومس، سیلف ریسپیکٹنگ میڈیا کھڑا نہیں کر سکے۔ مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ قطر کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ الجزیرہ کو ٹیم ڈاؤن کیا جائے، بیکاز اس جنگ کے اندر بھی الجزیرہ نے ایران کی طرف جو اپنی نیوٹرلٹی ہے، جو نیوٹرل آبجیکٹیو رپورٹنگ ہے، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ اس اپنی نیوٹرلٹی سے پیچھے ہٹیں۔ لیکن اور اگزامپل دیکھیں ان کی، دوحہ پروسیس، ہم تو پاکستان کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان سے امریکی انخلا میں مدد کی۔ پاکستان نے تو کرنی ہی تھی، ہمارا بارڈر تھا، لیکن قطر نے اس میں جو پازیٹیو رول پلے کیا، کیسے افغان طالبان کو وہاں لا کے رکھا، امریکہ سے نیگوشیٹ کیا، اس پروسیس کو ممکن بنایا، حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی، سو مچ ہو کہ امریکہ اور وینیزویلا کے درمیان جو جھگڑا تھا اس کو انہوں نے سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے ایک بہت زبردست اگزامپل سیٹ کی ہے کہ آپ کا سائز بھی اگر چھوٹا ہے لیکن آپ کا ویژن بہت بڑا ہے۔ اور میں نے شاید پچھلے بھی لوگ میں آپ کو کہا تھا کہ جب آپ دوحہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں ڈیورنگ دا پروسیس آف ٹرانزیشن، یورپ آتے ہوئے، امریکہ آتے ہوئے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ میں آپ کو ایک غرور نظر آتا ہے، طاقت کا، دولت کا۔ دوحہ ایئرپورٹ میں آپ کو ایک گلوبل پرسپیکٹیو ملتا ہے، آپ کو ایک افیکشن ملتی ہے، آپ کو ایک سٹل سافٹ سویلائزیشن جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ہندوستانیوں، پاکستانیوں کو
कतर की एग्ज़ाम्पल से। अब आएँ इमरान खान के साहिबज़ादे कासिम खान की जो प्रेजेंटेशन थी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में, जिनमें जुल्फ़ी बुखारी ही बेसिकली उनके पीछे ब्रेन और आर्किटेक्ट हैं। इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को, मेरे वालिद को, जेल में तकरीबन 1000 दिन हो गए हैं और उनको एक डेथ सेल की कंडीशन में रखा गया है। और फिर उन्होंने ब्लास्फेमी लॉज की पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो ब्लास्फेमी के प्रिजनर्स हैं, इमरान खान समेत तमाम प्रिजनर्स को रिहाई मिलनी चाहिए, इसका उन्होंने मुतालबा किया। और जीएसपी प्लस की वहाँ बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कंटिन्यू करना चाहिए। असल में पाकिस्तान उसकी कंडीशनैलिटीज़ पूरी नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि करना चाहिए कंटिन्यू। ये पाकिस्तान को एक फ्लड के बाद मिला था 2011-12 में, और उसके बाद से ये कंटिन्यू कर रहा है। और इसकी कंडीशनैलिटीज़ में जो लेबर राइट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, वो बिल्कुल पाकिस्तान, या पॉलिटिकल राइट्स थे, पाकिस्तान पूरा नहीं करता। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं अंडर दी जीएसपी प्लस जो यूरोप का है, उसका एहसास दिलाने की ज़रूरत है। अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कासिम का और उनके साथ जुल्फ़ी बुखारी का, और लेकिन इसमें जो चीज़ है, इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता चंद महीनों में कासिम ने और ख़ुद जुल्फ़ी बुखारी ने, वो अमेरिका भी आए थे, उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन की थी कांग्रेस के सामने, जिसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को जुल्फ़ी बुखारी ने सस्टेन नहीं किया। कासिम खान को और जुल्फ़ी बुखारी को चाहिए कि उनका पूरा एक स्केड्यूल हो हर हफ्ते के हवाले से, और कासिम अगर इसे सस्टेन करते गुज़िश्ता 1 साल से, तो इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा अब तक निकला होता। अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उनका होना ये चाहिए कि हर उनके बेसिकली 3-4 सेंटर्स ऑफ पावर हैं, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका, जहाँ उनकी हर हफ्ते लोगों से मुलाकात होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर मुलाकात पब्लिसाइज़ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहुत बड़ी बीमारी है कि वो अपनी हर मुलाकात को का सोशल मीडिया पे जाके लोगों से उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहते हैं। हर मुलाकात को पब्लिक होना ज़रूरी नहीं है। कासिम और उनके भाई के लिए ज़रूरी था कि वो हर वक्त लोगों से मुलाकात करते, बरतानिया में, यूरोप में, ब्रसल्स में, जेनेवा के अंदर, जर्मनी के अंदर, नॉर्डिक एरियाज़ के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, टेक्सास के अंदर, और ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करते। वो उन्होंने नहीं किया। अब इस वक्त एक बहुत बड़ा नया प्रॉब्लम है कासिम के सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, कि इमरान खान से ज़ाहिर है ज़ायनिस्ट हमेशा से ही खाइफ थे, जैसे हमें जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से पता चलता है। लेकिन अब इस जंग की जिस किस्म की सिचुएशन है, इसमें तो ज़ाहिर है कि इमरान खान के बारे में जब भी ज़ायनिस्ट सोचते हैं, जो दुनिया के हर हिस्से में पावर को कंट्रोल करते हैं, तो उनको एक बहुत ही ख़तरनाक मुस्लिम लीडर नज़र आता है। इस स्टेज पे तो हमें ज़रा पेशेंस ही करनी पड़ेगी, और यही वो वजह है कि मैंने आपको ये कहा था एक वीलॉग के अंदर कि ये जो जंग इस वक्त हो रही है ईरान के साथ, ये जंग जो है, ये पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी के मुस्तकबिल के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जंग है। अगर तो ज़ायनिस्ट और क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स इस जंग में से कैसे निकलते हैं, अगर तो इसमें से सुरखरू होकर निकलते हैं, पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलते हैं, और उनको इसकी मकबूलियत हासिल होती है, तो पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर ज़ायनिस्ट एंड क्रिश्चियन एवेंजेलिकल इस जंग में से सेटबैक उनको होता है, सेटबैक का ये मतलब नहीं है कि उनको कोई शिकस्त हो जाएगी, कोई इसराइल ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका की ताकत को शिकस्त हो जाएगी, नहीं। सेटबैक की कई फॉर्म्स हैं। फॉर इंस्टेंस अभी आइलैंड खर्क पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन जो है, ताकत तो बहुत है, लेकिन अगर मिलिट्री ऑपरेशन फंस जाता है, अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन में इनको सेटबैक हो जाता है, अगर पब्लिक ओपिनियन उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हो जाती है, तो भी उससे हमें और पाकिस्तान की जमहूरियत जो है, उससे तक़वियत मिलेगी, उससे फ़ायदा मिलेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।